اور ماجد بھائی کو اب ہم جو ہیں ذرا کنٹرول سے نکال رہے ہیں. کنٹرول ہم اپنے ہاتھ میں لے رہے ہیں. نہیں ایسی بات نہیں ہے, کنٹرول ابھی بھی ان کے ہاتھ میں ہے. لیکن ہمارے ساتھ بڑے اسپیشل گیسٹ ہیں. مہدی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, آپ کے ساتھ ہمیشہ جڑتے ہیں, بڑی اندر کی خبریں لے کر آتے ہیں. تو آج بھی ایک ان کے پاس بڑی امپورٹنٹ خبر ہے, اینڈ آئی واز سو شاک ٹو ہیئر دیٹ. لیکن ہم وی وانٹ ٹو ہیئر فرام دا ہارسز ماؤتھ, تو ہم ان سے ہی سنتے ہیں. مہدی صاحب تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس. تو یہ جو بم کے دھماکے ویسے تو ہو ہی رہے تھے, اب یہ آپ کی فیملی کے خلاف, یہ اب I mean why this has been made personal, اور یہ کیا ہو رہا ہے, ذرا ڈیٹیلز بتائیں ہمیں. جی السلام علیکم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, بہت شکریہ شازیہ, تھینک یو. شازیہ تھوڑا سا جسٹ ون لائنر کہ ہم لڑ کس لیے رہے ہیں, یہ ہم ساری کاوش کس لیے, ایک آزاد پاکستان, ایک فری پاکستان, ایک عزت دار پاکستان جہاں پر کسی کو خوف نہ ہو, کوئی ڈر نہ ہو کہ مجھے اٹھا لیا جائے گا, میرے ساتھ زیادتی ہوگی, مال و جان سیف ہوگا, جو میجورٹی ہے اس کی ول پریویل کرے گی. اگر ہم ڈیموکریسی کی بات کریں, ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے, رول آف لا, سب سامنے ہو, جو غلط کام کرے اس کو سزا ملے. یہ ہے نا, ایک بڑا سمپل ہے, کوئی ویسٹرن کانسیپٹ نہیں ہے, نہ ہی راکٹ سائنس ہے, اور نہ راکٹ سائنس. یہ ہیومن کانسیپٹ ہے کہ ایک آزاد معاشرہ, صاف ستھرا, پیسفل ہو, اس کے لیے لڑے. تو میں تو اس کے لیے کر رہا ہوں. اب اگر میری بندوقیں ایک آدمی کی طرف ہے, فرد واحد کی طرف ہے, جنرل باجوہ کی طرف, یا ان کے جو ارد گرد ٹولہ ہے جرنیلوں کا, کہ میری نظر میں اور اس وقت تقریباً 90% پاکستانیوں کی نظر میں انہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی. انہوں نے ایک غیر ملک کے ساتھ مل کے ایک سازش کر کے عمران کو نکالا. ٹھیک ہے, آپ کی 100 اختلاف ہو سکتے ہیں عمران کے ساتھ, لیکن اگر وہ وزیر اعظم ہے, اور لیکن آپ اس کو کسی سازش کے تحت اگر نکالتے ہیں اور بیرونی سازش میں, تو یہ تو ٹریزن ہے. اینڈ اگر پاکستان میں اگر سب سے کلیئر کٹ کیس ہے نا کیپٹل پنشمنٹ کا اور آرٹیکل 6 کا, وہ ڈائریکٹلی جنرل باجوہ کے اوپر ہوتا ہے. اور انشاءاللہ میری تو دعا بھی ہے اور میری امید بھی ہے, اور انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ یہ صاحب آرٹیکل 6 کے اندر ان کا ٹرائل بھی ہوگا, اور انشاءاللہ تعالی ان کو پنشمنٹ بھی ہوگی, اور ان کے لوگ. اب تھوڑی ذات بات یہ ہے مہدی صاحب کہ آپ تو بڑے ووکل ہیں, ہے نا, پھر آپ کا جرنلزم کے ساتھ بھی تعلق ہے, تو آپ آتے ہیں, لیکن آپ کے جو بچے ہیں they have got nothing to do with politics. جی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ ایسے آ کے سامنے بولتے نہیں ہیں, وہ تو شریف سے بچے ہیں آپ کے بیچارے, اپنے کاموں میں وہ لگے ہوئے ہیں, اینڈ یو نو ان کا کچھ نہیں. تو ان کے خلاف آج جو یہ بہت ساری آپ کو تھینک یو. تو میں بڑا حیران تھا, مجھے بھی بڑی حیرت ہوئی, وہ ٹویٹر میں دیکھ رہا تھا آج, تو ایک دم وہ ایک ٹویٹ آئی کہ جی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ سید حیدر رضا مہدی کے صاحبزادے جو 2 ان کے بیٹے ہیں, ان کے خلاف ایک کارروائی کی گئی ہے, اور یہ ایف آئی اے نے فیبریکیٹڈ نا, جس کو کہتے ہیں جس کا نہ کوئی سر نہ کوئی پیر. اور ایف آئی او کو کہا کہ جی یہ جہاں بھی آپ کو ملے ان کو پکڑ لیں. اب یہ 1 اگست کو انہوں نے فائل کی, وہ ایف آئی آر میں نکلوا رہا ہوں کہ وہ کیا ہے. اگر آپ چاہیں تو وہ جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ میں دکھا بھی سکتا ہوں, بٹ اگر ضرورت پڑے. اور میں اس سے کیوں کیا, ان کا کہ جی ان کے تو بچوں کو تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ان کے بچوں کے خلاف ایف آئی آر ہے. اگر وہ کسی طریقے سے خدا نہ خواستہ ٹریول کر جاتے تو ان کو پکڑ لیں گے. پھر مہدی صاحب کی جو ہے ہم نا کہیں گے ادھر آ جاؤ ذرا, پھر آپ سے بھی ذرا بات کرنی ہے. میں نے بڑے سینئر لوگوں سے پتہ کروایا کہ یہ کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ مہدی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کس نے آرڈر دیا ہے. میں نے کہا مجھے شک تو بڑا ہے کہ جنرل باجوہ دیا. کہتے ہیں اسپیسیفکلی دی آرڈرز ہیو کم فرام ہز آفس, اسپیسیفکلی. اور اب آپ یہ سوچیں, یہ ہمارا سپہ سالار, یہ ہمارا ملک کا محافظ. نہ روکے, آپ شاہ رخ خان جتنے فیمس ہو گئے ہیں, سزا شاہ رخ خان کو دینی تھی, پکڑ اس کے بچے کو دی. تو یہی آپ کے ساتھ بھی کر رہے ہیں. تو نہیں, اب وہ دیکھیں جنرل باجوہ کی بھی اولاد ہے. میں کبھی اس قسم کی گھٹیا حرکت سوچ بھی نہیں. اگر میری ذاتی دشمن بھی ہونا جنرل باجوہ کے ساتھ, جو کہ نہیں ہے, میری تو پرنسپل ان سے وہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے خلاف کانسپریسی کی ہے. یہ میرا
سب سے بڑا. آپ سپہ سالار تھے, آپ کو عمران کی باتیں نہیں پسند تھی, آپ کہتے پرائم منسٹر صاحب مجھے آپ کی باتیں نہیں پسند, یوکرین سے میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں, جس طرح حکومت چلانے سے اختلاف کرتا ہوں, یہ رہا میرا استعفیٰ, میں جا رہا ہوں, آپ نئے آرمی چیف لیں. یہ ایک آنریبل وے ہے. آپ نے پیچھے جگاڑ موڑ توڑ کے کر کے, جو میرے جیسے لوگ بول رہے ہیں پاکستان میں تو بیچارے بول نہیں سکتے. میرے پاس اتنی خبریں ہیں, میں آپ کو بتاؤں جنرل باجوہ کے متعلق, ان کے خاندان کے متعلق, کہ اگر میں دے دوں تو لوگ جنرل باجوہ کا نام بھی نہ لیں, میں نہیں دوں. آپ کے بچوں کے جو اگینسٹ آج وہ ایف آئی اے نے جو بھیجی ہیں, سو وہ انہوں نے یہ بس کیا ہے کہ ڈیفینیٹلی وہ آپ کو ذرا کرنے کے لیے کہ وہ آئیں گے ادھر بھلیکے میں آ جائیں گے, ان کو پکڑ لیں گے, پھر مہدی صاحب کو کہیں گے آ جاؤ بچے, یہ دکھا رہے ہیں ہم ٹی وی پہ, یہ جو ان کو ایف آئی اے نے بھیجے ہیں ان کے بچوں کے لیے, دونوں بیٹوں کے لیے, تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹی وی. اچھا میرا انہوں نے نا پلیس آف ریزیڈنس دکھائی ہے خانے وار, تو اس سے ان کی انٹیلیجنس کا, حالانکہ باقی ساری چیزیں ٹھیک ہے, شناختی کارڈ نمبر میرا, میرے والد کا نام, بچوں کے نام, یہ وہ, تو اینی وے تو دیکھیں جی یہ فیملیز تک باتیں پہنچ رہی ہیں. تو یہ ہے نا فیسزم شازیہ, جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پاکستان میں فیسزم کے خلاف جنگ کر رہے ہیں, ٹوٹیلیٹیرین. یہ تو اسٹالن کا رشیا ہے, یہ تو صدام کا عراق ہے, یہ شاہ آف ایران کا عراق ہے, یہ اس کا لیبیا جو ہے قذافی کا لیبیا ہے. آپ سوچ سکتے تھے کہ 2022 میں جو پاکستان عمران کے ساتھ اچھا بھلا 3-3.5 سال چل رہا تھا, آپ کبھی سوچ سکتی ہیں 6 مہینے پہلے کہ آپ کے سامنے ایک صاحب بیٹھے ہوں گے جو کہ I'm in the last twilight of my life, مجھے نہ کوئی سیاست سے شوق, نہ میرا کوئی کاروبار, نہ مجھے کوئی پیسے سے شوق, کچھ بھی نہیں, میں صرف جنگ کیا لڑ رہا ہوں کہ یہ غلط ہوا ہے پاکستان میں, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ہم نے ٹھیک کرنا ہے. یہ آپ کے جو سینٹیمنٹس ہیں نا, اب یہ انڈیا میں بھی ایکو ہو رہے ہیں. کل میں نے سرکار صاحب جو ہیں ان کا آرٹیکل ادھر شیئر کیا تھا ہم لوگوں نے, اور انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہمارے بھی ملک میں اس وقت دنیا کا سب سے بڑا ڈکٹیٹر سنس دا ٹائمز آف اورنگزیب جو ہے وہ رول کر رہا ہے. ماجد بھائی یاد ہے آپ کو جو کل آرٹیکل میں نے کیا تھا؟ اچھا جی, مودی کے متعلق. میں تو مودی کی مثال دیتا ہوں کہ یہ مودی کا انڈیا. لوگ کہتے ہیں نہیں جی ڈیموکریسی, میں نے کہا ڈیموکریسی ان کے لیے جو مودی کے ساتھ ہے, جو مودی کے ساتھ نہیں ہے ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے, ان کے اولاد کے ساتھ وہی ہو رہا ہے. اس آرٹیکل میں وہی لکھا تھا کہ جو ان کے ساتھ نہیں ہے اس کے پیچھے پھر وہ انفورسمنٹ ڈائریکٹریٹ والے آ رہے ہیں, انکم ٹیکس والے آ رہے ہیں, دوسرے آ رہے ہیں. تو وہ, اور آج بھی کبھی ایک آرٹیکل آپ اگر میرا نیوز سنیں گے تو آپ ضرور سنیے گا. حامد انصاری صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ رہے ہوئے ہیں انڈیا کے, ان کی بک سامنے آئی ہے, تو اس کے اوپر وہ جو بک میں کیا لکھا ہوا ہے وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. میں بالکل, میں آپ کو آئی ایم گوئنگ ٹو لیو یو ان اے منٹ, بٹ میں صرف ایک جنرل باجوہ کو ایک میں پیغام دینا چاہتا ہوں. میں جنرل باجوہ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ نہ فرشتہ ہیں اور نہ وہ کوئی غیبی طاقت ہے جو کہ تا حیات زندہ رہیں گے. انہوں نے بھی بوڑھا ہونا ہے, ان کے ساتھ جو ان کے حواری ہیں انہوں نے بھی بوڑھا ہونا ہے. ساری زندگی اس منصب پہ وہ فائز نہیں رہیں گے. ان کی بھی اولاد ہے, ان کے بھی خاندان ہیں, ان کے بھی بھائی بہن ہیں, وہ بھی دنیا جہان میں ہیں. ایسی کوئی چیز نہ کریں اپنے ایروگنس میں, اپنی فسطاطیت میں, ہے جی فیسزم, ایسی حرکت نہ کریں جس کا اتنا بڑا نقصان ان کو. دیکھیں جی میری جان اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اس نے امانت دی ہے, جب بھی لے لے میرے سے. لیکن ایسے لوگ جو ہیں نا, ان کو ایسی عبرتناک ان کی آخرت ہوگی. یہ میرے سے آپ لکھ لیں, اور یہ آج کا پروگرام ریکارڈ کر کے اور اس کو چلانا, جس دن وہ عبرتناک آخرت ہوگی. انگلینڈ کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ The sun never sets in the British Empire. پھر sun set ہوا نا. The most powerful 100 men in the world, جنرل پرویز مشرف, جنرل کیانی, جنرل پاشا, جنرل ظہیر الاسلام, جنرل فلانا, جنرل ڈمکانا, کدھر ہیں, کہاں ہیں؟ نام بھی نہیں کوئی لیتا. وہ بیچارے جنرل صاحب دبئی میں کیا نہیں رہی, آٹومن امپائر نہیں رہی, شاہ ایران کے ساتھ کیا کیا گیا, آپ سوچیں. یہ ان کے میں ایمان خدا کا خوف نہیں مجھے نظر, ان کو نظر آتا. مجھے میری ذات کو نکال دے وہ تو اچھا ہے, میں بات ہوئی تھی تو میں یہ لے آیا. But I tell you, the final round is on. It is now or never. اگر پاکستانی قوم اس وقت کھڑی نہیں ہوئی نا شازیہ, تو سمجھ لیں کہ پاکستان گیا.
لیکن اگر پاکستان قوم کھڑی ہو گئی اور عمران کے پیچھے کھڑی ہو گئی تو ہم بچ سکتے. فیوچر بہت سخت ہے, معیشت بہت خراب ہے, حالات بہت خراب ہیں, پوری ذہنیت پاکستانی قوم کی خراب ہے. جس ڈی آئی جی نے, جس آئی جی نے, جس ایس ایچ او نے یہ ایف آئی آر کاٹی, اس کو پتہ نہیں ہے میں کہاں ہوں, میرے بچے کہاں ہیں. جس نے ان کے خلاف گواہی دی, کمپلینٹ کیا, اس کو کہا ہوگا نا بھئی ہے تو لکھ, یہ کر دو. یہ پاکستان کا ذہن تباہ کر دیا ہے. تباہ تھا اس آدمی کے آنے سے. وہ جتنا گند, وہ گٹر ہے وہ نکل آئے, اور سب سے زیادہ گٹر اور گند نکلا ہے فوج کا اور اس کی لیڈرشپ کا. باجوہ جیسا آدمی آج سے 20 سال پہلے خدائی قسم میجر سے اوپر نہ جاتا. یہ اتنے 2 نمبر قسم کے لوگ لیفٹیننٹ جنرل تک پہنچ گئے, آرمی چیف بن گئے. بری امام میں بیعت کروائی اسحاق ڈار نے, اجاز امجد نے, شجاعت عظیم نے, جنرل افضل جنجوہ نے, تب جا کے موصوف بنے آرمی چیف. آج ایک بہت میرا ایک اسپیشل رپورٹ ہے آج جو میں کروں گی میرے صاحب, اینڈ دیٹ از فرام جنرل دورانی, جو آپ کو پتا ہے ایکس آئی ایس آئی کے جو چیف تھے. جنرل دورانی کی جو ہے, ہاں وہ ان کا ایک جو آج آرٹیکل ہے وہ بھی آپ سنیے. آج میں ضرور